بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ امریکہ کی جنگ کو اپنی جنگ کہنے والے آخر کار غلط ثابت ہو گئے، اور 10 سال کی اس جنگ کے بعد اب اس جنگ کو خیر بات کہنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور آج پاکستان کے دفتر خارجہ میں جو انوائس کانفرنس تھی، سفیروں کی کانفرنس تھی، اس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے واضح الفاظ میں کہا کہ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، اور انہوں نے جو ایک روڈ میپ دیا ہے کہ خارجہ پالیسی میں تبدیلی کیسے ہوگی، وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ A broad-ranging review of our cooperation with US, NATO, ISAF was ordered. The National Security Committee of the Parliament has been mandated to undertake a detailed study of the 26/11 attacks and make recommendations on the terms of our cooperation with US, NATO, ISAF. These will be considered by the joint sitting of the Parliament. We have been compelled to take these steps to safeguard Pakistan's interests. As a responsible state, Pakistan will do whatever we can for the stability and peace for our region. But we will never allow anyone to undermine our legitimate interests. تو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ خارجہ پالیسی پہ نظر ثانی کے لیے جو سفارشات ہیں، اس کی آخر کار جو منظوری ہے وہ پارلیمنٹ نے دینی ہے، اور یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس نے بار بار ڈرون حملوں کے خلاف قراردادیں منظور کی، لیکن ڈرون حملے نہیں رکے۔ لیکن جب پاکستان نے نیٹو کی سپلائی لائن کاٹی، آج 18واں دن ہے اس سپلائی لائن کو کٹے ہوئے، اور آج ایک امریکی جریدے لانگ وار جرنل نے امریکی انٹیلیجنس کے ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے پاکستان میں ڈرون حملے روک دیے ہیں۔ یہ جو خبر ہے، اس خبر کی ابھی تک امریکہ کی حکومت نے تصدیق نہیں کی، لیکن لانگ وار جرنل جو ہے یہ مشہور ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کا سپوکس پرسن ہے اور ان کی ترجمانی کرتا ہے، اور یہ وقتی طور پہ شاید رکے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مستقل طور پہ روک دیے ہیں، لیکن اس سلسلے میں جو حتمی اعلان ہے وہ امریکی حکومت نے کرنا ہے۔ لیکن یہ طے ہے کہ ڈرون حملے جو ہیں وہ پچھلے 1 مہینے سے نہیں ہوئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف ڈرون حملے بھی رکے ہوئے ہیں، دوسری طرف خودکش حملے بھی رکے ہوئے ہیں، یہ 2 اہم ڈیولپمنٹس ہیں، اور اب اگر ہماری پارلیمنٹ جو ہے اس نے خارجہ پالیسی میں تبدیلی کی منظوری دینی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک اتفاق رائے نظر آئے، جیسا کہ 18ویں اور 19ویں ترمیم کے مسئلے پہ ہمیں اتفاق رائے نظر آیا تھا۔ کیا اس وقت یہ پارلیمنٹ ایسی کوئی کنسنسس ریزولوشن لا سکتی ہے، خارجہ پالیسی میں تبدیلی پہ اتفاق رائے کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی؟ کیونکہ یہ سوال ہم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اب تو صدر آصف علی زرداری کی جو بیماری ہے وہ بھی ایک قومی ایشو بنا ہوا ہے، تو اس صورتحال میں کنسنسس کیسے ہوگا پارلیمنٹ کے اندر؟ تو اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر اسحاق ڈار صاحب، جو کہ سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر ہیں، اور جناب سید خورشید شاہ صاحب، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ شاہ صاحب، آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ آپ منسٹر ہیں لیکن آپ نے ڈار صاحب کو ادھر بٹھا دیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈار صاحب سے بات کر لوں۔ ہاں ڈار صاحب، نیٹو کی سپلائی لائن کو بند کیے ہوئے 18 دن گزر گئے ہیں، اور 18ویں دن ہمیں یہ خبر مل رہی ہے کہ ڈرون حملے رک گئے ہیں۔ اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خارجہ پالیسی میں تبدیلی لے کے آنی ہے، اور الٹیمیٹلی اس کی منظوری پارلیمنٹ دے گی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے اس میں اتفاق رائے ہو جائے گا، کنسنسس ہو جائے گا؟ کیونکہ فی الحال تو ایسے لگ رہا ہے کہ جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہیں۔ دیکھیں میر صاحب، جب بھی کوئی نیشنل ایشو آیا یا نیشنل انٹرسٹ، تو پی ایم ایل این نے بھرپور اس میں اپنا رول ادا کیا، اور اس کے آپ بھی وٹنس ہیں، اس کے شاہ صاحب اور پوری حکومت بھی ہے۔ وہ این ایف سی ایوارڈ ہو، 19ویں ترمیم ہو یا 20ویں ترمیم ہو، پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو۔ این ایف سی ترمیم تو پارلیمنٹ کے اندر نہیں تھی، این ایف سی ایوارڈ جو ہے، تو اس میں بھی ہم نے پورا بھرپور اپنا اس میں اپنا فرض ادا کیا۔ یہ تھوڑا سا ہم نے ٹائم بڑا ضائع کر دیا یہ چیزیں، کاش کہ ہم پہلے سال یہ کر رہے ہوتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ میں پرائم منسٹر صاحب کی بات بھی پوری سنی ہے، اور آپ نے بھی جو اپنا انٹرو دیا ہے، 3-4 چیزیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ کہ جو انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی جو بات تھی اور ڈرون حملے روکنے کی جو بات تھی، یہ اگست 22 2008 میں
جو قرارداد پاس کی تھی جوائنٹ سیشن میں، اکتوبر 22 سوری 22 اکتوبر 2008، اور پھر اپریل 2009 میں ہم نے ریکمنڈیشنز دی تھی، 13 آئٹمز تھیں اور 14 امپلیمنٹیشن تھی ہر ایک کے نیچے، اور اس میں یہ تھی کہ اپنی فورن پالیسی کو گورنمنٹ دوبارہ ریوزٹ کرے، نمبر 1۔ نمبر 2 اس میں یہ تھا کہ ڈرون حملوں کو فوری طور کے اوپر رکوایا جائے۔ اب میں اس کو تھوڑا سا لنک کروں گا ایبٹ آباد کے ساتھ، کیونکہ آپ نے جیسے فرمایا نا کہ اب ڈرون حملے رک گئے ہیں اور کیسے رکے ہیں، اور آپ اس کو لنک کر رہے ہیں نیٹو سپلائیز کو روکنے کے لیے۔ تو شاہ صاحب کو پتہ ہے، آلدو کہ ایکٹیولی اس میں انوالو نہیں تھے، جو 12 مئی کو ہماری جوائنٹ سیشن ہوا تھا 2011 میں ایبٹ آباد کے واقعے کے بعد 2 مئی کا، تو اس میں ہم نے میری یہ سجیشن دی کہ ہم دنیا کو ایک پیغام دیں اور ایک ریزولوشن لے کے آئیں ہاؤس بزنس کمیٹی میں، تو سب نے اتفاق کیا، اور گورنمنٹ ریزولوشن لائی وہ کافی کمزور تھی، اور اس پہ پھر ہم نے تھوڑا سا جان ڈالنے کی کوشش کی کہ تاکہ ایک میسیج ہو۔ اس میں 2 اہم چیزیں تھیں، اور شاہ صاحب ول کنفرم کہ جب ہمارے جو اپنے سوال جواب تھے تو میں نے شمسی ایئر بیس کی بات کی تھی۔ میں نے ایئر چیف کو پوچھا کہ جی یہ شمسی ایئر بیس چونکہ 2006 تک گوگل ارتھ دکھا رہا ہے کہ وہاں ڈرون ہیں، اور یہ ڈرون ہمارے ہی ملک سے اڑتے ہیں اور ہمارے ملک کو پاکستانیوں کو یہ شہید کرتے ہیں اور نشانہ بناتے ہیں، تو کولیٹرل ڈیمیج بہت زیادہ ہے، اگر وہ ٹارگٹ ان کے جو ہیں اگر ہیں بھی تو وہ قریباً ریشو بہت خراب ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ شمسی ایئر بیس پہ ہمیں اپنی ری وزٹ کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو یو اے کے پاس ہے، تو ان کو یاد ہوگا میں نے سپلیمنٹری اٹھ کے کہا کہ میں نے کہا جب ہم کوئی بھی ملک اپنا اس طرح کا بیس دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مادر پتر آزاد ہو جاتا ہے، وہ جو لائسنسی ہے اور جو مرضی کرے، وہ ہمارے سوائل کو ہمارے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، ایک۔ دوسرا، ہم نے ایک جو کاؤنٹر پرپوز کی تھی چیزیں اس ریزولوشن میں، اس میں تھا کہ اگر کوئی بھی واقعہ ہوا اس طرح کا تو اس میں اف بٹ نہیں تھا، وی ول اسٹاپ دی نیٹو سپلائیز، اور اس کو ود آل ڈیو رسپیکٹ حکومت نے اور اس کے جو اس وقت پورا گروپ تھا بڑی کوشش کی مجھے، اور اسی وجہ سے 8 گھنٹے لگے کہ اس کو نکال دیں، یہ گورنمنٹ آئے گی تو دیکھ لیں گے۔ میں نے کہا نہیں، کمپرومائز کہاں ہوا، بڑی میں نے ہیوی ہارٹ کے ساتھ میاں نواز شریف کو 3 دفعہ جگایا رات 12 بجے تک اس رات کو، کہ وہ 1:30 بجے ریزولوشن ہوئی اور لوگ ہاتھ جوڑتے تھے، میں نے کہا یار جان دے اسحاق ڈار کافی ہو گئی، انہوں نے فیصلہ کرو، تو پھر ٹو کنسیڈر ٹو اسٹاپ، ورنہ یہ ڈیمانڈ تھی اس کو نکال ہی دیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی نے آج کام وہی شمسی بیس آپ واپس لیا، اور وہی آپ نے نیٹو سپلائی کو روکنا پڑی ہیں۔ اور میرا آرگومنٹ یہ تھا کہ اگر یہ آپ میسیج نہیں دیں گے، قرارداد کا بھی یہی تھا کہ جی یو آر یونائٹڈ، تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میر صاحب اگر پاکستان کی ساورنٹی یا کسی قسم کے ایشو کی بات ہوگی تو پی ایم ایل این اس کی لیڈرشپ میں نواز شریف اور ہم سب، وہ بالکل حکومت کے کیا پوری قوم ایک ساتھ ان کے ساتھ ہوں گے۔ جی شاہ صاحب، اب یہ تو تیار ہیں قومی ایشوز پہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کتنی مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ ہم بات یہ ہے کہ ہم سب کے لیے، آپ ہوں، میڈیا، پالیٹیشن ہوں، یا ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں، سب سے افضل جو بات ہے نا اس وقت، وہ اپنے ملک کی ساورنٹی ہے، انٹیگریٹی ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ دیر آئے درست آئے، حکومت نے ایک اسٹیپ لیا ہے اور بڑا واضح اسٹیپ لیا ہے، بہت بڑا پریشر بھی آپ نے دیکھا ہے حکومت کے اوپر آیا ہے، مگر حکومت نے بالکل کلیئرلی اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ ہم کسی چیز پہ بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، یہاں تک کہ ہم اپنی فارن پالیسی کو بالکل ریوزٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو ہماری ایگریمنٹس ہیں ان کو بھی ریوزٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج پرائم منسٹر کا یہ اسٹیٹمنٹ ایک کھل کے جتنے بھی پارلیمنٹ کے اندر یا باہر محب وطن پارٹیز ہیں ان کو یہ میسیج دیا ہے کہ اس ایشو پہ ہمیں ایک ہو کے آگے بڑھنا چاہیے، اور یقیناً جو ابھی نیٹو کے جو سپلائیز ہیں اس میں جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ یقیناً ایک ہی نظر آتی ہیں، چاہے وہ عسکری قیادت ہو چاہے وہ سیاسی قیادت ہو، سب ایک ہیں اس وقت۔ اور ہماری یہ کوشش ہے کہ جو 15 تاریخ کو یہ اسمبلی ہو رہی ہے اس میں ہم اس کو لیں اور اپنی یونٹی دکھائیں۔ اپنی یونٹی سے یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ امریکن جزیرہ جو ہے جس نے یہ لانگ وار چینل جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ڈرون حملے بند ہو گئے ہیں اور ہوں گے، ابھی مزید نہیں ہوں گے۔ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ان لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستانی قوم یونائٹڈ ہو گئی اس ایشو پہ، اگر مزید ہم اس پہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے اور نقصانات ہوں۔ اور ہم بات یہ ہے کہ آج تک جو کچھ بھی ہوا ہے نا 10-15 سال میں، وہ ہماری کمزوریوں سے
ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، ہمیں ڈیوائڈ کیا ہے، ہمیں لڑایا ہے، نئے نئے پٹی قسم کے ان لوگوں نے ایشوز دیے ہیں اور ہم سیاستدان اس میں پھنس گئے ہیں، اور اس رسا کشی میں ہم نے کسی نے کس کو دیکھا ہے تو کسی نے کس کو دیکھا ہے، اور اس سے ان لوگوں نے فائدہ لیا ہے۔ مگر جیسے میں نے پہلے کہا کہ ابھی اگر ہم نے یہ سٹینڈ لیا ہے تو ہمیں اس کو اور مضبوطی کے ساتھ سب کو مل کے اس کو میسیج دینا چاہیے دنیا کو کہ جی ہمیں اگر کسی نے ہمارے اوپر جارحیت کی تو ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں۔ جی 15 دسمبر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک ریزولوشن کے ذریعے آپ یہ جو نیٹو کی سپلائی لائن کاٹی ہوئی ہے اس کی سپورٹ کا اعلان اور جو ہماری فارن پالیسی، ایک تو یہ بھی آپ مانیں گے کہ ہماری گورنمنٹ نے، میں بڑی دعویٰ تو نہیں کرتا، ایک میسیج ضرور دیا ہے 2009-08 سے لے کے کہ ہم نے اپنے جو الائز ہیں ان میں ذرا تھوڑی سی تبدیلی بھی کی ہے۔ جی چائنا کی طرف بھی ہم گئے ہیں، ہم ایک طرف نہیں گئے، ٹرکی کی طرف بھی گئے ہیں، رشیا کی طرف بھی گئے ہیں، دنیا کو ہم نے ایک ساتھ ملایا، اور پریزیڈنٹ نے شروع میں سب سے فرینڈ آف پاکستان کا ایک کنسیپٹ دیا، دنیا کو کہا کہ آپ ہمارے دوست بنیں، ہماری مدد کریں، مگر دنیا نے یہ بھی اس چیز کا فائدہ لیا کہ ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا، اور ہمیں یہ شو کیا گیا کہ جو ہم چاہیں گے ان سے کرائیں گے، کیونکہ آپ کو ماضی میں جب ان لوگوں نے ایک سلوگن دیا کہ ڈو مور، تو وہ اسی پہ ہلے ہوئے تھے جی کہ ہم ماریں گے اور ان سے مانگیں گے، مگر نیچرلی پرائم منسٹر اکیلے نے فیصلہ نہیں کیا ہے، پرائم منسٹر کو پتہ تھا اور پریزیڈنٹ صاحب کو پتہ تھا کہ جب ہم یہ کریں گے تو قوم ہمارے ساتھ ہوگی۔ یہاں پر ہم آپ کو کچھ مزید ارکان پارلیمنٹ کی رائے سنوانا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ جو امریکہ نے ڈرون حملے کچھ عرصے کے لیے بند کیے ہیں، اس پہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا یہ مستقل طور پہ بند کیے گئے ہیں یا وقتی طور پہ بند کیے گئے ہیں؟ ارکان پارلیمنٹ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کہتے تھے کہ یہ نہیں کریں گے، ہم نے کر کے دکھایا، ہم نے وہ بیس خالی کر کے دکھایا، اب وہ بیس پاکستان کے انڈر میں جہاں سے وہ جہاز اڑ کر حملہ کرتے تھے، انہوں نے کہا ان کی جو رسد ہے وہ بند نہیں کر، ہم نے بند کر کے دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ کانفرنس میں، ہم نے کانفرنس میں نہیں بھی گئے۔ اب اب پھر خارجہ پالیسی آزادانہ ہونی چاہیے ملک کے وقار کے مطابق، اس کے لیے مشورہ ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اس حکومت کے کھاتے پہ بہت بڑے کارنامے ہیں جو جب تعصب کی ہوا چھوٹے گی، فضا ختم ہوگی، تب آپ کو نظر آئیں گے۔ باقاعدہ امریکہ کی طرف سے ابھی یہ اعلان نہیں آیا کہ ان کو بند کر دیا گیا، وقتی طور پہ ضرور بند ہوئے ہیں، لیکن اگر قومی غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کیا جائے گا تو یہ پرماننٹ بھی بند ہو جائیں گے۔ اگر آج امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہم ڈرون حملے نہیں کریں گے، تب بھی اس کے کیا ریزنز ہیں؟ کیا وہ صرف اس کو ہم اپنی کامیابی اسی لیے سمجھ لیں کہ اس نے بند کر دیے ہیں؟ آئندہ کرے گا نہیں کرے گا، جب تک اس کی گارنٹی نہیں آتی تو ہم امریکہ پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ شمسی ایئر بیس کے معاملے میں ہمیں پارلیمنٹ کو، کمیٹیز کو دھوکہ دیا گیا اور صاف کہا گیا کہ کوئی نہیں، حالانکہ وہاں تھا اور حکومت جانتی تھی کیا ہے اور وہاں سے کیا ہو رہا ہے۔ آج بھی شہباز ایئر بیس جو ہے ان کے پاس ہے، امریکنوں کے پاس ہے، تو یہ بات جو ہے یہ اس کو آنے دیں، کوئی حتمی بات سامنے آئے تو پھر اس کے اوپر کمنٹ کریں گے۔ فی الحال تو یہ رپورٹ کارڈ جو ہے اس حکومت کا نہایت ہی غلیظ ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات ہے، اور کافی عرصے سے پارلیمنٹ کی بھی قرارداد تھی کہ ڈرون حملے بند ہونے چاہیے، اور یہ اگر بند ہو گئے تو یہ پوری پاکستانی قوم کے لیے خوش آئند ہے، اور ایک زندہ قوم ہونے کی حیثیت سے جس طرح قوم متحد ہوئی ہے اور اس نے اپنے ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے جہاں جاگی ہے، تو اس کے ریئیکشن میں سمجھتا ہوں یہ اچھی خبر ہے کہ وہ ڈرون حملے بند ہو گئے۔ بدقسمتی ڈکٹیٹروں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اپنی چھوٹی سی مفادات کے لیے کوروڈ وار کے آگے ڈال دیا تھا، پھر اس کے بعد یو ٹرن لیا گیا تھا جو اس میں آج ہم بکت ہمارا قوم بکت رہے ہے۔ یہ اچھی بات ہے، ہمیں ایسے سٹیپ اٹھانے چاہیے۔ میں اس قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، البتہ جو موجودہ حکومت نے، وہ ہمارے اداروں نے جو ایکشن لیا یہ بھی خراج تحسین کے لائق ہیں، اور جو شمسی ایئرپورٹ بھی خالی کیا گیا، تو میرا اس کے بعد درخواست یہی ہے کہ ہمیں عرصۂ نو امریکہ کے ساتھ اپنے خارجہ پالیسی استوار کرنی چاہیے۔ جب حکومت اور آرمی ایک پیج پہ ہو تو اس کا اثر ضرور نکلتا ہے، تو یہ کریڈٹ تو اس قوم کو بھی دیں کہ انہوں نے ریئیکشن شو کیا سلالہ کے بعد۔ اس سے پہلے تو ڈرون اٹیک بند نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد بند ہونے شروع ہوئے ہیں، تو امید کی جاتی ہے کہ اب اس کے بعد ایک کوئی نئی پالیسی ترتیب دی جا سکے گی جس سے ٹیررزم بھی قابو میں آئے گا اور پاکستان کی ساورنٹی بھی اور پاکستان کا مقام اور عزت بھی قائم رہ سکے گی۔ جی ایس ایم ظفر صاحب نے آخر میں بڑی اہم بات کی ہے کہ جب حکومت اور آرمی ایک پیج پہ ہوں
تو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ڈار صاحب آپ کا کیا خیال ہے, واقعی یہ حکومت اور آرمی ایک پیج پہ؟ نہیں دیکھیں میر صاحب، جیسے میں نے ساری گفتگو سنی ہے، کہتے ہیں کہ ورسٹ پلان کر کے منصوبہ بندی کرنی چاہیے. یہ لوجسٹکس کی وجہ سے بھی یہ ابھی بند ہو سکتا ہے. آفٹر آل آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑے ریموٹ کنٹرول ہوتے تھے یونائٹڈ اسٹیٹ سے، اور جب آپ نے ایک چیز کو اکھاڑ کے لے کے گئے ہیں، ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، تو ظاہر ہے کہ کچھ عرصہ تو لوجسٹکس ایک دم سے آپ بلگرام میں اگر لے گئے تو وہاں سے تو نہیں اڑا سکتے. لیٹس بھی، ہمیں تو منصوبہ بندی کرنی چاہیے نا جی. ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تیاری کرنی چاہیے. سوال ہوئے اور آج تک کلیئرٹی کے ساتھ جواب نہیں آیا کہ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ ہم ڈرون گرا سکتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں گرا سکتے. یہ مختلف بیانات ہیں، وزیر دفاع کا بھی ہے، مختلف سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگوں کا بھی ہے. تو ایک تو یہ لیکن ایئر چیف نے آپ کو کہا تھا کہ اگر ہمیں آرڈر کیا جائے تو گرا سکتے ہیں. آپ وہ ان کیمرہ تھا، پتہ نہیں آپ کیسے چیزیں اندر سے، اس لیے کہ ایئر چیف صاحب نے مجھے بھی کہا تھا. اچھا، آپ کو بھی کہا تھا. اگر یہ گرا سکتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ دی نیشن، پوری قوم متحد ہو، صرف حکومت اور آرمی نہیں، ساری پارلیمنٹ اور سارے ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پہ اور متحد ہوں، پھر میں سمجھتا ہوں کہ آبویسلی وہ ان کو بہت دفعہ سوچنا پڑے گا یہ کام دوبارہ کرتے ہوئے. شاہ صاحب یہ بڑی اہم بات کی ہے ڈار صاحب نے کہ صرف حکومت اور فوج نہیں بلکہ پارلیمنٹ بھی ایک پیج پہ ہونی چاہیے. دیکھیں، میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ یہ صرف سیاستدان ہوں یا پارلیمنٹ ہو یا فوج ہو، عسکری قیادت ہو، وہ متفق ہو تو سر نہیں. اس ملک کے 18 کروڑ عوام کو ایک پچ پہ آنا پڑے گا. اور یہ جب ڈاس بدھے گی حکومت کو، اب جیسے آپ ایک طرف سے یہ حالات ہوں اور دوسری طرف حکومت کی انسٹیبلٹی نظر آئے تو یہ چیز تو اور تباہ کر دے گی. ہمیں تو پہلے یہ سوچنا چاہیے، ہمیں اقتدار کی بات ہم نہیں کرتے، ہم نے اقتدار بہت دیکھا ہے. آپ نے دیکھا ہے 25 سال ہو گئے، کبھی نیچے کبھی اوپر. اب یہ وقت ایسا ہے جس میں ہمیں یہ چیز نظر آئے کہ ہم ایک ہیں. ہم اقتدار کی رساکشی کو ہٹا کے پہلے پاکستان کو اسٹرینتھن کریں، ان کی ساورنٹی اور انٹیگریٹی کو ہم مضبوط کریں، اور پھر جا کے دوسری چیزیں ہیں، سب باقی سیکنڈری چیز ہے. کیونکہ حامد بھائی، جب تک یہ ملک ہے تو یہ ساری سیاست ہے. یہ چیزیں جو ماضی میں بہت بڑے بڑے پلان کیے گئے، کس طریقے سے پاکستان سے آپ نیوکلیر کوشش کی گئی کہ ہم یہ شو کریں کہ پاکستان کیپیبل نہیں ہے نیوکلیر ویپن کو رکھنے کے لیے. اب جیسے کبھی کبھی ہمارے کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ زرداری جو ہے وہ نیوکلیر جو ہمارے پاس اتھارٹی ہے، اس کو کنٹرول اتھارٹی ہے، وہ نہیں کر سکتے، وہ دے دیں گے. اس قسم کی میچور اسٹیٹمنٹس بھی ہمیں کنفیوز کرتی ہیں. انہوں نے تردید کر دی ہے ویسے. شاہ محمود قریشی صاحب نے خدا کی قسم کھا کے جو بات کی تھی، اب اس کی انہوں نے تردید کر دی ہے. تو نہیں، اچھی بات ہے اگر آپ کے تردید دوست ہیں کر دی. ویسے؟ نہیں، میرے بھائی ہے، میرے دوست ہے. ہم تو جس کے ساتھ چلتے ہیں اس کا رشتہ بھی رکھتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ اگر وہ آج پارٹی میں نہیں ہے تو میں اسے برا بلا کہنا شروع کر دوں. یہ کوئی انسانیت نہیں ہوتی. ٹھیک، تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. شاہ صاحب نے کہا کہ حکومت کی سٹیبلٹی کے بارے میں جب افواہیں پھیلتی ہیں تو اس سے حالات خراب ہوتے ہیں، لیکن کیا یہ جو افواہیں ہیں یہ صرف حکومت کے مخالفین یا میڈیا کی کسی سازش کی وجہ سے پھیلتی ہیں، یا اس کی کوئی اور بھی وجہ ہے؟ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.